تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس کو قتل کرنے کا آدیش اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، کسی نردوش کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، آج تو ذرا ذرا سی بات پہ قتل ہو جاتا ہے، اخبار میں خبر آتی ہے 1000 روپے کے لیے 2000 روپے کے لیے عورت کے سونے کی لاکٹ کے لیے اس کا ہتیا اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسلام کا قانون کتنا کٹھور ہے اس معاملے میں، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور جس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا ہو، ہم نے اس کے گھر والوں کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ حق دیا ہے کہ وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، وہ بدلے میں چاہیں تو اس قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو دیت لے کر کے اس کا معاوضہ لے کر کے، جو اسلام نے معاوضہ طے کیا ہے وہ معاوضہ لے کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اسلام میں دونوں آپشن ہیں، قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کی ہتیا ہوئی، اگر اس کے گھر والے تیار ہیں تو پھر اس کو پیسہ دے کر کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب 2-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، جلدی جلدی سن لیجئے، مجھے بھی ابھی سفر پہ نکلنا ہے، تھکا آ رہا ہوں اور 12:15 کے قریب ہو رہے۔ یہ قتل کرنے کی بات کرنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو اناتھ ہے، جو یتیم ہے، اس یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھانا، یہاں تک کہ جب وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تب اس کا مال اس کو دے دینا، اس کی رقم اس کو دے دینا، اس کے باپ نے جو پیسہ چھوڑا تھا وہ پیسہ اس کو دے دینا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اے مسلمانوں تم وعدے کو پورا کرنے والے بنو، تم زبان کے پکے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ آج کاروبار کی دنیا میں، ابھی مٹیا برج میں میرا آج جمعہ کا خطبہ تھا، پورا کاروباری علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب مال لینے کے لیے غیر مسلم آتا ہے، تاؤ سے پیسہ پھینکتا ہے، مال خریدتا ہے، مسلمان آتا ہے لمبی داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، پربھاوت ہو جاتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، کہتا 2 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 2 مہینے کے بعد موبائل سوئچ آف۔ کا جتنی بڑی داڑھی ہے اور جتنا حلیے سے دیندار ہے اتنا ہی بڑا فراڈ کرتا ہے، اور ہم کو تکلیف ہوتی کہ ہمارا مسلمان بھائی ایسا کرتا ہے۔ آج پورے بھارت میں ہمارے اوپر ایسے ہی لات جوتے نہیں پڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی زبان کی ویلو کو کھو دیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرنے والے بنو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارے وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم کوئی سامان تول کر کے دو، ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صحیح ترازو پر سامان کو تول کر کے دو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تم سامان صحیح تول کر کے دو گے تو اسی میں تمہارا انجام اچھا ہے۔ آج اگر تم نے 2 نمبر سے پیسہ کما لیا، تم نے سٹا کر کے پیسہ کما لیا، تم نے لاٹری کے ذریعے پیسہ کما لیا، تم نے آن لائن گیم کھیل کر کے پیسہ کما لیا، او میرے نوجوان بھائیو، تم نے جوا کھیل کر کے پیسہ کما بھی لیا، وہ پیسہ بظاہر تو آپ اس سے پیسے والے بن جائیں گے، مگر انجام برا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ برا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے۔ اور حلال کا آپ نے تھوڑا سا بھی کمایا ہے، اس کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ حرام کمائی کا انجام اچھا نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے حرام سے بچو، بے ایمانی سے بچو، چوری سے بچو۔ اسلام تو وہ دین ہے، اللہ کے نبی مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک صحابی کی اناج کی دکان ہے، غلے کی دکان ہے، غلے کے اندر اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا،
اندر اناج بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یہ بھیگا ہوا اناج کیسا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا اگر اناج بھیگ گیا تھا تم نے بھیگا اناج اندر کیوں رکھا ہے؟ تم تو کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو، تم تو خریدار کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اے میرے صحابی کان کھول کر کے سن لو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے دھوکہ دھڑی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جب سامان تول کے دو، صحیح ترازو پہ تول کے دو، پورا سامان تول کے دو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اے مسلمانوں تم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے۔ آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا، آپ کو لگا کہ یار بات تو صحیح ہے، آپ نے پھٹ سے شیئر کر دیا، آپ نے دوستوں کو بھیج دیا، آپ نے فیس بک کے اوپر پھیلا دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ آپ نے جو ویڈیو پھیلایا تھا وہ ویڈیو فرضی تھا، وہ جھوٹا تھا، وہ غلط تھا، آپ نے غلط چیز کو پھیلانے کا کام کر دیا۔ کتنے دنگے اور فساد اسی وجہ سے آج ہو چکے ہیں، کتنے شہروں میں خون خرابہ آج اسی وجہ سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اپنے کان کا بھی حساب دینا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنے دل کا بھی حساب دینا ہے۔ اور خاص طور سے اگر کوئی دین سے ریلیٹڈ چیز ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی نبی کی حدیث ہے، تو کسی اچھے عالم سے آپ پہلے کانٹیکٹ کر لیں کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ حدیث میرے پاس آئی ہے، ذرا آپ چیک کر کے بتا دیں کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ کو جتنی بھی اچھی وہ بات لگ رہی ہو، جب تک کسی عالم سے کنفرم نہ کر لیں تب تک اس کو فارورڈ اور شیئر نہ کریں۔ اور یوٹیوب پر ہر تقریر کرنے والا اور ہر بیان کرنے والا اس کی لچھے دار باتیں اور اس کی میٹھی باتوں میں نہ آئیں، پہلے پتہ کر لیں وہ عالم صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ اسکالر صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کا منہج صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد ہی اس کی ویڈیو کو آگے بڑھائیے۔ یہ اصول یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی تمہیں نالج نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو۔ اب اس کے بعد 14ویں چیز وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اے مسلمانوں تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تکبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تو تکبر کرتا ہے، تو گھمنڈ کرتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ تجھے گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا، تجھے تکبر کرنا زیب نہیں دیتا، تو تکبر نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر، گھمنڈ مت کرو۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، نہ پیسے کا گھمنڈ، نہ طاقت کا گھمنڈ، نہ علم کا گھمنڈ، تکبر مت کرو۔ اب اس کے بعد 15ویں چیز، اللہ نے یہ 14 چیزیں بیان کر کے فرمایا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، اے میرے بندو یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں یہ ساری کی ساری باتوں میں جو بری باتیں وہ تمہارے رب کو بہت ناپسند ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں اپنے نبی کو بتا رہا ہے۔ فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور 15ویں نصیحت اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے ماننے والوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ تم ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پہلی چیز بھی شرک سے منع کیا اور 15ویں چیز بھی شرک سے منع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اصلاح معاشرہ کرنا ہے، سماج کے اندر سدھار کرنا ہے، سماج کو صحیح بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج